أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں. میرا دل اور دنیا مدینے میں ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. میری الفت مدینے
یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دل اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کا آج بہت بڑا کرم اور احسان ہے، اور ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا، مسرت کا، شکر کا موقع ہے کہ آپ کی مسجد میں بڑوں کی دعاؤں سے، سرپرستی سے، رہنمائی سے جتنے مبارک اور مفید اصلاحی سلسلے چل رہے ہیں، انہی سلسلوں میں ایک بڑا ہی قیمتی اور عملی اعتبار سے اپنی زندگی کو درست کرنے والا ایک ایسا سلسلہ کہ جس کا احتیاج ہر امتی کے لیے ہے، ہر مسلمان جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے، ہم سب آج محتاج ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے پیغمبر کی زندگی محفوظ بھی ہو اور اس زندگی کا ایک عملی نمونہ اور خاکہ بھی موجود ہو۔ یہ جو آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، ملحدین طبقہ ہے کہ بھئی ہم کس کی بات مان لیں، ہر آدمی کہتا ہے بھئی میں صحیح ہوں، وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، یہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، تو ہم کس کی مانیں؟ تو
تو اس میں میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. صحیح وہ ہے جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کر لی. اب وہ اطاعت کیا ہے، وہ اتباع کیا ہے، پیغمبر کی زندگی کیا ہے، اور اس زندگی کا عملی نمونہ کیا ہے، ہم اس زندگی پر کیسے چلیں گے. آپ کے سامنے الحمدللہ 46 مجلسوں میں بہت تفصیل سے بات ہوئی، اور آپ حضرات نے دیکھا کہ زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل آپ کے سامنے آیا. پورے اسوہ حسنہ کو آپ کے سامنے کھول کے بیان کیا گیا کہ اس میں ہمارے عقائد بھی ہے، عبادات بھی ہے، اس میں ہماری معاشرت بھی ہے، اس میں ہمارے اخلاق بھی ہے، اس میں ہمارے آداب زندگی بھی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان ہوئی. اور آپ میں سے جو حضرات ہماری پچھلی آخری مجلس میں موجود تھے ان کو یاد ہونا چاہیے کہ پچھلی مجلس میں کن کے آداب بیان ہوئے تھے، حقوق بیان ہوئے تھے، جانوروں کے. یعنی اسوہ حسنہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس امت کو، اس انسان کو یہ بھی سکھایا گیا کہ ہمارے ساتھ معاشرے میں انسان تو انسان، جو جانور رہتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں. اتنا ایک زندہ تابندہ خوبصورت دین. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس پر اللہ کا کروڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہمارے سامنے بیان ہوئی. اور ان علماء کی، ان بڑوں کی قدر کرنی چاہیے جو ہمارے لیے فکر کرتے ہیں. یقین کریں یہ جو ایک مجلس جس میں ہم شرکت کرتے تھے اپنے موڈ اور مزاج سے، چاہے دل چاہا بیٹھ گئے، نہیں چاہا نہیں بیٹھے، الحمدللہ یہاں ہمارا حلقہ تو اچھا ہے بزرگوں کی دعاؤں سے. لیکن میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مجلس جو بنتی ہے، تیار ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس میں کتنی محنت لگتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صبح اٹھے اور دل میں آئے بھئی یہ لکھ لیں، یہ لکھ لیں، یہ لکھ لیں، یہ لکھ لیں. ایک مجلس کی تیاری میں جتنی کتابوں کا مطالعہ، جو محنت، جو بھاگ دوڑ، اور جو لکھنا پھر کاٹنا، پھر لکھنا پھر کاٹنا، اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے دوست. تو ہمارے حضرت مفتی صاحب نے، مولانا عبد المہیمن صاحب نے، پھر بالخصوص ہمارے مرشد و مربی جنہوں نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرمائی، آج تشریف لائے ہیں، حضرت اقدس حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب، حضرت مولانا الطاف الرحمن صاحب، ان حضرات کی اتنی رہنمائی، اتنی سرپرستی رہی الحمدللہ کہ کسی موقع پہ ہمیں اپنے لیے کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی. اس لیے ان سلسلوں کی، اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمارے اس بیٹھنے کو، اس سننے کو، اور ان ساری باتوں کو ہماری عملی زندگی کا حصہ بنائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں. اسی میں ہمارے لیے نجات ہے. میں آنے والے اپنے معزز مہمان حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب کا بھی بہت ہی ممنون ہوں، اور پورے مسجد کے ساتھیوں کی طرف سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے شفقت فرمائی، آج ہماری اس اختتامی تقریب میں ہماری سرپرستی فرمائی، تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ حضرت کا تفصیلی اختتامی بیان بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی. اب انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب جنہوں نے یہ پورا سلسلہ چلایا، وہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ ایک مختصر سا تعارف بھی پیش کریں گے، اور جتنے سلسلے یہاں پر ہمارے ہاں چلتے ہیں یا آئندہ کے لیے جو ترتیب انشاءاللہ ہمارے ذہنوں میں ہے اس پہ آپ سے بات فرمائیں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات کے سامنے تمہیدی کلمات برادرم مفتی محمد خالد العباسی صاحب نے ارشاد فرمائے. سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہی کی توفیق سے، اللہ رب العزت کے فضل سے اللہ پاک نے یہ سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچایا، اور آپ حضرات نے اس میں بھرپور شرکت فرمائی. اللہ پاک سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے.
اور اسی طرح خصوصاً میں شکریہ ادا کروں گا حضرت مولانا عباد الرحمن عباسی صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے ماموں جان بھی ہے، سرپرست بھی ہے ان تمام سلسلوں کے، کہ وقتاً فوقتاً رہنمائی فرمائی، پوچھتے رہے، شفقت فرمائی۔ اسی طرح حضرت مولانا الطاف الرحمن العباسی صاحب دامت برکاتہم، ان کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائے۔ حضرت کی بھرپور رہنمائی رہی اور یہ سب انہی حضرات کا فیض ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی عبید الرحمن عباسی صاحب، ان حضرات کی رہنمائی اور سرپرستی سے ہی یہ سارے سلسلے آپ حضرات کے سامنے آئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی چلتے رہیں گے۔ تو یہ اسوہ حسنہ کا سلسلہ تقریباً 46 کلاسوں پر مشتمل تھا، لیکن آپ کو یاد ہے اس سے قبل سیرت طیبہ کا سلسلہ مکمل آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا، بیان کیا گیا، جو 56 کلاسوں میں الحمدللہ مکمل ہوا، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت مکمل طور پر نقشوں کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ برادرم مفتی محمد خالد عباسی صاحب نے مکمل سیرت آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی۔ اس سلسلے کے اختتام کے بعد اپنے ان بزرگوں کے مشورے سے ہم نے اسوہ حسنہ کا سلسلہ شروع کیا اور یہ چلتا رہا 1 سال سے کچھ زائد عرصہ، اور 46ویں کلاس گزشتہ اتوار کو تھی جس پر یہ سلسلہ الحمدللہ مکمل ہوا، اور آج جو 47ویں کلاس ہے یہ اختتامی کلاس ہے۔ تو اس میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ سلائیڈوں کی ترتیب کے مطابق خلاصہ آئے گا بھی، لیکن اصل انشاءاللہ اس میں ہمارے جو بزرگ محترم تشریف لائے ہیں تو بیان ہوگا حضرت کا، مستورات بھی سن رہی ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد دعا بھی ہوگی۔ تو یہ سیرت طیبہ کے سلسلے کے بعد اسوہ حسنہ کا سلسلہ پروجیکٹر کے ذریعے سے مکمل ہوا۔ میں اختصار کے ساتھ کچھ کورسز کا تعارف کراتا ہوں تاکہ ہمارے ان بزرگوں کی سرپرستی اور دعائیں رہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں پروجیکٹر پر جو دیگر سلسلے ہیں اس میں عمرہ تربیتی کورس ہر سال ہوتا ہے الحمدللہ۔ حج کے ایام سے قبل حج تربیتی کورس کا سلسلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ سے قبل قربانی کا کورس بذریعہ پروجیکٹر وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عوام الناس کے لیے تعلیم بالغان کا سلسلہ تقریباً 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، جو ہمارے انہی بزرگوں کی سرپرستی میں ہے، تجوید قرآن کورس، اور جس کا نصاب آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے انہی بزرگوں نے مرتب کیا ہے۔ حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب، حضرت مولانا الطاف الرحمن صاحب، حضرت مولانا مفتی عبید الرحمن عباسی صاحب، ان حضرات کا مرتب کردہ کورس وہ آپ حضرات پڑھ رہے ہیں۔ کئی ساتھی ہمارے اس کورس کے اس وقت موجود بھی ہے۔ تو تجوید قرآن کورس جو بڑی عمر کے افراد کے لیے ہے، اس کا سلسلہ تقریباً 10-11 سال سے الحمدللہ چل رہا ہے۔ اسی طرح ہفتہ وار دروس کی ترتیب ہے۔ ہفتے میں 2 دن درس قرآن، 1 دن درس حدیث اور 1 دن درس مسائل کا سلسلہ تقریباً 10-12 سال ہو گئے الحمدللہ یہ سلسلے بھی چل رہے ہیں۔ اسی طرح عوام کے لیے ماہانہ اصلاحی بیان اور ذکر و مراقبے کی مجلس ہر مہینے کی انگریزی پہلی اتوار کو منعقد ہوتی ہے، اور طلبہ کے لیے ہر ہفتے کے دن عصر کی نماز کے بعد اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوتی ہے۔ مستورات کے لیے ہفتے کے دن صبح 11 سے 11:30 بجے اصلاحی بیان کی نشست ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ دیگر کورسز ہے لیکن اس کا تعلق خاص طور پر طلبہ سے ہے، وہ بھی پروجیکٹر کے ذریعے سے یہاں پڑھائے گئے ہیں۔ فقہ المعاملات ہے، قضاء اور تحکیم کورس ہے، فلکیات ہے، جغرافیہ ہے، اسلامی تاریخ ہے۔ اسی طریقے سے اسٹڈی میتھڈ کورس ہے، قاعدۃ الحرمین کورس پڑھایا گیا، میراث اور افتاء سے متعلق کورس پڑھائے گئے ہیں۔ چھٹیوں میں جو سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں طلبہ کے لیے تعلیم و تربیت کورس کا سلسلہ تقریباً 10 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، وہ بھی چل رہا ہے اسکول کالج یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے۔ اس میں خواتین بھی شریک ہوتی ہیں 3 سال سے۔ اسی طرح شعبہ کتب کے طلبہ کے لیے دورہ تفسیر کا سلسلہ 4 سال سے، دورہ لغت عربی ہے، دورہ صرف و نحو ہے۔ اسی طرح چھوٹے درجات کے طلبہ کے لیے خوشخطی، املا اور اردو تحریر کی مشق کا کورس، یہ سلسلے بھی چل رہے ہیں۔
آخری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ایک 2 سالہ کورس زیر ترتیب ہے، اور اپنے ان بزرگوں بڑوں اساتذہ کے مشورے سے اس پر کام چل رہا ہے، جس میں ہمارے مسجد کے ساتھی عوام الناس اور خواتین کے لیے بھی ہوگا، جس میں انشاءاللہ تفسیر، حدیث، مسائل فقہ، عقائد، سیرت طیبہ، یہ سارے مضامین، اور مختصراً عربی، یہ سارے انشاءاللہ مضامین اس میں ہوں گے۔ دورانیہ بھی بتا دیا جائے گا، جو دن طے ہوں گے وہ بھی بتائے جائیں گے۔ ابھی وہ زیر ترتیب ہے اور مشاورت چل رہی ہے، تو ان بزرگوں کے مشورے سے انشاءاللہ جلد ہی اس کا بھی اعلان کیا جائے گا، اس 2 سالہ کورس کا۔ تو آپ حضرات دعا فرمائیں، اللہ پاک ان خدمات کو قبول فرمائیں، اخلاص کی دولت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، یہ جو اسی طرح اسوہ حسنہ کا پروجیکٹر کے ذریعے سلسلہ مکمل ہوا، تو انشاءاللہ کچھ وقت بعد آگے مزید پروجیکٹر کے ذریعے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، بزرگوں کے مشورے سے، خلفائے راشدین سے متعلق یا اسلامی تاریخ سے متعلق، تو انشاءاللہ اس کا بھی جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں اپنے بزرگ حضرت مولانا عباد الرحمن عباسی صاحب دامت برکاتہم کو، جنہوں نے شفقت فرمائی، تشریف لائے، وہ قیمتی نصیحتیں فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں گے۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله جل وعلا، والصلاة والسلام على نبي الرحمة ورسول الهدى وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والنهى ومن بهديه مقتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بعثت معلما. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام حضرت مفتی قاسم صاحب اور حضرت مفتی خالد صاحب دامت برکاتہما، اس جامعہ کے اساتذہ اور معلمات اور طلباء اور طالبات اور تمام اس مجلس میں شریک قابل قدر مہمان اور ہماری محترمات، میرے لیے آج بڑی مسرت، سعادت، خوشی کا موقع ہے کہ آپ کی اس مبارک سلسلے کی تکمیل میں اختتام تو نہیں ہے، ختم تو نہیں ہوگا، یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا جب تک یہ دنیا باقی ہے اور یہ ذکر باقی ہے، یہ ہنگامہ برپا ہے۔
ماشاءاللہ ان حضرات کی یہ مساعی، کوششیں، کاوشیں، اس مسجد کی رونقیں، اس محلے کی رونقیں، آپ حضرات کی اس مسجد کو یہ رونق دینا، یہ علامہ اقبال فرماتے ہیں گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دی بندے مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ اگر ممبر و محراب سے یہ ہنگامہ برپا نہیں ہوگا، قرآن کا ہنگامہ برپا نہیں ہوگا، حدیث کا ہنگامہ برپا نہیں ہوگا، سنت رسول کا ہنگامہ برپا نہیں ہوگا، اسوہ حسنہ کا ہنگامہ برپا نہیں ہوگا، تاریخ کا ہنگامہ برپا نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو موت ہے یا غفلت کی خواب۔ حضرات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کریم میں سراج منیر فرمایا ہے، سراج منیر، روشن سورج۔ آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا کی جتنی یہ کہکشائیں ہیں اور یہ سیارے ہیں، اس کا مرکز سورج ہے۔ یہ کرۂ شمس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اس کی کشش سے زندہ ہیں، اس نے اس کو تھاما ہے، اور اس کا محور سورج ہے۔ حضرات، اس کائنات کا دھلا، اس کائنات کی وجہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی ہے، وہ انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے، اعزاز بخشا ہے، ہم نے اس کو خوشی اور سمندر کا سوار بنایا ہے۔ وہ خشکی پہ سوار ہے، وہ سمندر میں سوار ہے، وہ فضاؤں میں سوار ہے، کائنات اس کی سواری ہے اور وہ اس کا سوار ہے۔ اس سوار کو کون سوارے گا؟ اس سوار کو زندگی کہاں سے ملے گی؟ اس کو روشنی کہاں سے ملے گی؟ اس کو انرجی کہاں سے ملے گی؟ اس کی رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ اس کے لیے بھی تو کوئی شمس ہونا چاہیے، کوئی مرکز ہونا چاہیے۔ حضرات، وہ مرکز، وہ سراج منیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اور کسی بزرگ نے بڑی عجیب بات کی، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں گزر نہیں ہوئی وہی ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو منور کیا ہے۔ جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے، انسانی تاریخ کا سب سے بدترین، اس کو جاہلیت کبریٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے، سب سے بڑی جہالت، جس میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ جاہلیت کبریٰ کا دور ہے۔ یعنی انسانی تاریخ نے اس سے پہلے اتنی بڑی جاہلیت نہیں دیکھی، اور انسانی تاریخ میں اس سے بڑی جاہلیت نہیں آئے گی، جس کو ختم کرنے کے لیے، جس کو روشنی میں بدلنے کے لیے، جس دور سے انسانیت کو نکالنے کے لیے، جس اندھیرے سے انسانیت کو نکالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی کیا ہمت ہے، آپ کی کیا جرأت ہے، آپ کی کیا بہادری ہے، آپ کی کیا توانائی ہے۔ حضرات، ایسا ہوا، اللہ اکبر، ہمارے یہاں ایک کلب کا افتتاح ہو رہا تھا، یہ جو کراٹو کی اور جمناسٹک کی کلب نہیں ہے اس کا، تو حضرات مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، آتے ہیں، مجھے کہا آپ چلیں، آپ افتتاح کریں۔ تو میں نے کہا اس پہ میں کیا کہوں گا، گھر میں گیا، سارے نوجوان فائٹر باڈی بلڈر بیٹھے ہوئے ہیں،
کراٹے کے ماہر بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا اس موقع کے لیے کیا پیغام ہونا چاہیے. حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو گے نا تو آپ کو خود ایک درس مل جائے گا, آپ کو خود پیغام مل جائے گا, وہ خود سبق مل جائے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی مل جائے گی. میں نے ان نوجوانوں سے کہا حضرات آپ تو ماشاءاللہ سب صحت مند, توانا, باڈی بلڈر, فائٹر اور سب ایسے نوجوان ہیں کہ ماشاءاللہ, لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے آپ فٹنس کے لیے اس کلب میں آتے ہیں کہ باڈی کی فٹنس ہو, کہتے جی. میں نے کہا دنیا میں سب سے فٹ ترین انسان کون تھے باڈی فٹنس کے اعتبار سے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک حافظ تھے جس نے ہمارے مدرسے میں حفظ کیا تھا, اس نے ہاتھ کھڑا کیا, کہتے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا, لیکن دلیل کیا ہے اس کی, پروف ہے آپ کے پاس؟ کہتے نہیں ہے, دلیل کا تو پتہ نہیں. تو میں نے کہا آج میں اس پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی صحت کے اعتبار سے سب سے فٹ ترین انسان جناب رسول اللہ کی ذات گرامی. میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فٹنس کی نشانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدل چلتے تھے تو صحابہ کرام کہتے ہم دوڑ کر چلتے تھے. تو حضرات ایک مرتبہ ہمارے یہاں پارک ہے نا, تو اس کے ایک راؤنڈ 1 کلومیٹر ہے. میں نے ساتھیوں سے کہا آج فل واکنگ کے ساتھ چلتے کہ ہماری رفتار کیا ہے. تو ہم نے 8 منٹ میں 1 کلومیٹر پورا کیا. تو پھر میں نے اس سے میرے وجدان نے یہ کہا, میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جب ہم جیسے چوزے 8 منٹ میں 1 کلومیٹر پورا کر سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 5 منٹ میں 1 کلومیٹر طے فرماتے ہوں. میں نے ان سے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واکنگ پاور ہے, 5 منٹ میں 1 کلومیٹر طے کریں. کیسی فٹنس ہے حضرات. میں نے کہا دوسری دلیل, دنیا کی تاریخ میں کوئی آدمی ایسا نہیں آیا جو گھوڑے پر بغیر رکاب پیر رکھ کے جم سے چڑھا ہو, کوئی کتنا بھی توانا ہو. ایک تھا مجھے ملا تھا, مجھے چند کلاسیں بھی دی اس نے سمندر کے کنارے, کہتے میں نے لندن میں کلاسیں لی ہے, کینیڈا میں کلاسیں لی ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ آج ایک کام کرے. کہتے کیا؟ میں نے کہا رکاب استعمال کیے بغیر جم سے اوپر بیٹھ جائے. کہتے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کو پکڑ کر جم سے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمپنگ پاور ہے. حضرات گھوڑے کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے؟ 5 فٹ ہوتی ہے. اب گھوڑے کو پکڑا اور یوں جمپ ماری اور اوپر بیٹھ گئے. اللہ اکبر, کیا فٹنس ہے. میں نے کہا تیسری دلیل, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے مشہور پہلوان رکانہ آئے, جیسے کہتے ہیں نا جاپان کی ریسلی تھے اور پتہ نہیں کیا تھے, انوکی تھے اور محمد علی تھے اور فلاں تھے. یہ عرب کی جزیرت العرب کے مشہور پہلوان تھے رکانہ, ان کی ڈنک کا بجتا تھا. وہ آئے مدینہ منورہ تو کسی نے کہا کہ یہاں پر ایک شخص آئے ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں, لوگوں کو اپنے اوپر ایمان کی دعوت دیتے ہیں. اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فرمایا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ جی. کیا دلیل ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے, مجھ پر قرآن اتر رہا ہے, میرے پاس جبریل آتے ہیں. رکانہ نے کہا کہ نہ تو میں قرآن جانتا ہوں, نہ جبریل کو جانتا ہوں, نہ وحی جانتا ہوں, میں تو پاور کی زبان جانتا ہوں. سینے میں بڑے پاور ہے, میرے بازو میں بڑے پاور ہے, آپ اس زبان میں مجھ سے بات. حضور نے فرمایا بسم اللہ, دا گز دا میدان,
آ جاؤ. اٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لڑ پڑے دونوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے راؤنڈ میں اس کو چت کر دیا. اس نے کہا یہ تھوڑا سا میرا پیر پھسل گیا، دوبارہ اس نے دوبارہ 3 بار جب چت کر دیا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسلنگ پاور ہے. حضرات، میں نے ان نوجوانوں سے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فٹنس کی علامت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، کان مستویا صدرہ و بطنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور کمر بالکل برابر، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا. اس لیے کہ پیٹ نکل جائے یہ صحت فٹنس کی علامت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صفوں کو ٹھیک فرماتے تھے نا، تو جس کا پیٹ نکل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انگلی مار دی، یہ کیا ہے، یہ کیا پیٹ نکلا ہوا ہے. ایاک والفتنہ، خبردار بڑے پیٹ سے بچو، اس لیے کہ انسان کو سست اور کاہل بنا دیتا ہے اپنے فرائض سے. حضرات، تو پھر میں نے ان سے میں نے کہا ماشاءاللہ یہ صحت کی ایک مرکز ہے، آپ اس کی قدر کریں. صحت کو اچھے مقاصد کے لیے، حضور کی صحت دنیا کو صحت دینے کے لیے تھی. حضور کے صحت میں مثال اس لیے تھی کہ دنیا بیماریوں سے نکل جائے. آج انسانیت نے دنیا کو بیمار کر دیا ہے. کرونا 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 کرونا، کرو یا نہ کرو بیمار ہو جاؤ، مر جاؤ. ان کے پاس اور تو کچھ رہا نہیں، ہتھیار کے میدان میں لڑ نہیں سکے، ان کو اپنے تارے نظر آ گئے. اب انہوں نے بیماریوں کے اس سے دنیا انسانیت کو ڈرانا اور دبانا شروع کر دیا. اللہ کے نبی نے صحت بانٹا ہے، ایمانی صحت، اخلاقی صحت، بدنی صحت، روحانی صحت، جسمانی صحت، ذہنی صحت، علمی صحت، صحت ہی بانٹا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک زندہ و تابند نمونہ ہے. حضرات، کاش امت کہاں کو گئی. اے بسرا خواجہ یسرب بخواب، خیز خیز کہ شد مشرق و مغرب خراب. ایک شاعر کہتا ہے اے مدینے کی مٹی میں مدفون پیغمبر، اٹھ کھڑے ہو، آج مشرق بھی خراب ہو گیا ہے، مغرب بھی خراب ہو گیا. آپ نے مغرب کو بھی نور سے براتا، آپ نے مشرق کو بھی نور سے براتا، آپ نے عرب کو بھی نور سے براتا، آپ نے عجم کو بھی نور سے براتا، آپ نے کالوں کو بھی چمکایا، آپ نے گھوروں کو بھی چمکایا. وہ سب جہالت کی بغاوت اس میں رو میں بہہ رہے ہیں. حضرات، تو ماشاءاللہ حضرات، یہ آپ کے یہاں جو سلسلے چل رہے ہیں یہ سب صحت اور فٹنس کی، ذہنی فٹنس، علمی فٹنس، اخلاقی فٹنس، بدنی فٹنس. یہ نور جو آپ کے چہروں پہ ہیں حضرات، آپ باہر دنیا کے چہروں پہ جائے، چہرے مرجائے ہوئے ہیں، دل بجھے ہوئے ہیں، مایوسیوں کا بسیرا ہے، محرومیوں کا بسیرا ہے، دکھ کا بسیرا ہے. الحمدللہ مساجد میں، ان ماحول میں، ان رونقوں میں، ان مبارک تذکروں میں، ان نورانی تذکروں میں بیٹھ کر ہمیں روح کی غذا بھی ملتی ہے، ہمیں قلب کی غذا بھی ملتی ہے، ہمیں جسم کی غذا بھی ملتی ہے، ہمیں دل کی غذا بھی ملتی ہے، ہمیں علم کی غذا بھی ملتی ہے. حضرات، میں تو الحمدللہ آپ کی اس مسجد کی مثالیں لوگوں کو پیش کرتا ہوں. اگرچہ ظاہری
اس اعتبار سے مختصر مسجد ہے، لیکن الحمدللہ اس میں ہر پروگرام ہے۔ ہمیں کیا ہے بڑی عمارتوں سے، لمبے چوڑوں پلاٹوں سے، مقصد کی بات ہونا چاہیے۔ اس میں کام کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اس میں اہل محلہ کے لیے کوئی غذا ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں اہل محلہ کے لیے کوئی ماحول ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں اہل محلہ کے لیے کوئی تعلیم ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں اہل محلہ کے لیے تربیت ہے کہ نہیں ہے؟ اس محلے کے نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام ہے کہ نہیں ہے؟ اس محلے کے بزرگوں کے لیے کوئی پیغام ہے کہ نہیں ہے؟ خواتین کے لیے پیغام ہے کہ نہیں؟ یہ پاور ہاؤس ہے۔ محلے کا ہر گھر اپنا کنیکشن اس مسجد سے جوڑے، ہر فرد اپنے کنیکشن کو اس مسجد سے جوڑے، اس روشنی کو حاصل کرے۔ تمام مایوسیوں کی باوجود جو سیرت نبوی، اسوہ نبوی علی صاحب الف سلام و تحیہ سے تعلق رکھے گا، کوئی مایوسی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں۔ آسان زندگی ہے حضرات۔ دنیا تو ہماری زندگی کو مشکلات کی طرف دھکیل رہی ہے، زندگی کی رونقوں سے بے خبر ہے حضرات۔ میں آپ کو کیا بتا دوں؟ اس لیے الحمدللہ اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرے حضرات، اور اس ماحول سے جڑے رہیں۔ یہ سلسلوں میں ترقی آنی چاہیے، اس میں اور مزید اضافہ ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ یہاں تو دیکھو پروجیکٹر کے ساتھ ان حضرات نے مجھے کہا، میں نے کہا پروجیکٹر کا استعمال مجھے تو خود آتا نہیں ہے، یہ حضرات ماشاءاللہ کرتے ہیں، وہاں پر عبید صاحب اور داف صاحب وہ سلسلہ چلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے ان حضرات سے درخواست کی کہ بھئی آپ چلاؤ، میں تماشا دیکھتا ہوں، میں دیکھوں گا کہ آپ، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کو جو بات ضرور کرے۔ حضرات یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا اس بہت بڑا احسان ہے۔ مسجدیں بہت ہو گئی امت کے پاس، بہت بڑی بڑی مسجدیں ہو گئی حضرات، لیکن حق کی آواز اس میں نہیں ہے، تعلیم کی آواز اس میں نہیں ہے، تربیت کی آواز اس میں نہیں ہے، پیغام نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کے اندر چیزیں ہیں اور ان چیزوں کی حفاظت ہو رہی ہے اور تالے لگ جاتے ہیں۔ حضرات کیا کرو گے؟ حرمین شریفین کو دیکھو، جب چپر تھے تو ان چپروں نے دنیا پر حکمرانی کی، انہوں نے دنیا کے ڈائریکشن سیدھا کیا، دنیا کا رخ سیدھا کیا، انہوں نے روم اور فارس کو فتح کیا، انہوں نے مصر اور بحرین کو فتح کیا، انہوں نے رومن امپائر اور پرشین امپائر کو توڑا، ان کی فرعونیت کو خاک میں ملایا، اور آج بڑی بڑی مسجدیں ہیں، فرنیچر ہیں، میناریں ہیں، قالینیں ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن حضرات حق کی آواز وہاں نہیں ہے۔ وہ اسرائیل کے سامنے، وہ کبھی امریکہ کے سامنے جھک رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اندر کی وہ جوہر اور وہ قوت نہیں ہے جس نے دنیا کو شکست دی تھی۔ حضرات اس لیے انسان کا سب سے بڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تھے، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ ایمان یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، دولت یہاں ہے۔ تونگری بدلس نہ بمال، بزرگی بعقلس نہ بسال۔ کہتے ہیں دولت مندی دل سے تعلق رکھتی ہے، دولت سے تعلق نہیں رکھتی۔ بزرگی عقل سے تعلق رکھتی ہے، عمر سے تعلق نہیں رکھتی۔ ایک آدمی کربوں کا مالک ہوگا، دل نہیں ہوگا، چوزے کا دل ہوگا، اور ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایک بہت بڑے یہودی مسلمان ہوئے ہیں، اس نے ایک کتاب لکھی ہے من الظلمات الی النور، طوفان سے ساحل تک کے نام سے اردو میں اس کا ترجمہ ہے، یہ علامہ اسد ہے، یہ بڑے عالم ہیں، یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ مسلمان ہونے سے پہلے اس نے عالم اسلام کا ایک اسٹڈی دورہ کیا ہے، عرب کا، وہ پرانا زمانہ تھا پیدل کا اور خچروں کا۔
وہ کہتے ہیں کہ میں فلسطین سے لبنان کی طرف پیدل جا رہا تھا، پیدل کے قافلے جا رہے تھے، عرب تھے، بزرگ تھے، بوڑھے تھے۔ ایک درخت کے نیچے میں کچھ دیر سستانے کے لیے رکا، میں نے دیکھا ایک بڑے میاں آئے اور وہ بھی بیٹھ گئی، وہ عرب تھے۔ پھر اس نے ایک تھیلی کھولی، اس کو بھوک لگی تھی، اس تھیلی کے اندر اس کی پونجی تھی، اس کی زیادہ راہ تھی۔ میں دیکھتا رہا کہ اس کے پاس ایک ہی روٹی ہے ٹوٹل۔ اس نے ایک روٹی نکالی، پھر آس پاس دیکھا تو میں نظر آیا کہ میں بھی ایک حضرت اور بیٹھے ہوئے ہیں درخت کے نیچے۔ اس نے اس ایک روٹی کے 2 ٹکڑے کے آدھا مجھے دیا اور آدھا خود کھایا۔ میں نے کہا اسلام یہ ہے۔ اس شخص کو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اکیلا اپنی روٹی کو کھا جائے، اور ان کو حکم دیتا ہے کہ اس ایک روٹی میں تم سخا کے دریا بہاؤ اور کسی کو شریک کرو۔ اس بیچارے نے آدھی روٹی اگلے سفر کو نہیں دیکھا کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، اس کو آدھا کر کے آدھا مجھے دیا اور آدھا خود کھا لیا۔ میں نے کہا یہ اسلام ہے۔ ہم یہودی تو لوگوں کا پیٹ چاک کر کے ان سے لیتے ہیں، یہ اسلام ہے۔ حضرات ہمارے بزرگوں نے تو ایک روٹی سے اسلام کو سمجھایا ہے، بڑی دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے، آپ اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیں، دینا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی ٹاٹے مارتا سمندر آپ کو سنبھال لے گی۔ ایک آدمی نے مجھے ایک قصہ سنایا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہتے ایک آدمی، یہ پتہ نہیں کس ملک میں تھا، تو سعودی عرب میں ایک سعودی نے خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ میرے موبائل پر ایک نمبر آیا اور مجھے کہا گیا کہ اس نمبر پہ فون کرو اور اس آدمی کو عمرے کے لیے بلا لو، اس آدمی کو عمرے کے لیے بلا لو۔ مجھے نمبر یاد بھی ہو گیا، بڑا آسان نمبر تھا۔ صبح جب میں اٹھا، خواب دیکھا تھا، میں نے کہا اس نمبر کو ڈائل کرو۔ میں نے نمبر لگایا تو کسی ملک میں اٹھایا، پتہ نہیں ہندوستان میں تھا کہاں تھا۔ آدمی نے فون اٹھایا، جی ہلو۔ میں نے کہا کہاں ہوں میں؟ فلاں ملک میں ہوں۔ بھئی آپ عمرے کے لیے آ جائے۔ اس نے کہا بھئی میں تو ہوں مسلمان، لیکن عمرے سے میرا لینا دینا کوئی نہیں ہے، میں شرابی کبابی آدمی ہوں، بدکار آدمی ہوں، گناہوں کا رسیا ہوں، میں نے کبھی زندگی میں نماز بھی نہیں پڑھی ہے، میں نے کبھی نیک کام کیا نہیں ہے، اپنے محلے کے مسجد میں کبھی زندگی میں گیا نہیں ہوں، عمرے سے مجھے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا بھئی میں آپ کو پیشکش کرتا ہوں، مجھے حکم ہے آپ آ جائے، میں آپ کے لیے ٹکٹ کا ویزے کا انتظام کرتا ہوں۔ اس نے کہا چلو مفت کا ویزا ہے اور مفت کا عمرہ ہے، چلو جاؤ۔ حامی بھر لی، عمرے پہ چلا گیا۔ اس نے ٹکٹ بھیج دی، عمرے پہ چلا گیا، پاسپورٹ بنایا۔ اس آدمی نے جدہ سے اس کو وصول کیا، گھر لے گئے اور اکرام کیا، احرام وغیرہ سب عمرے کے لیے پھر خود لے گئے، عمرہ کرایا اور طواف مدینہ منورہ کوئی 8-10 دن ٹہرایا۔ آخری دن اس کو طواف وداع کے لیے حرم لے گیا کہ طواف کر لو، پھر میں آپ کو ایئرپورٹ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے طواف کیا، 2 رکعت نماز کے لیے جب آخری نماز تحیۃ الطواف پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو سجدے میں چلا گیا اور موت آ گئی۔ سجدے میں موت آ گئی۔ پورے حرم نے واہ واہ کیا، رش کیا، یا اللہ کہاں سے آپ نے اس کو بلایا تھا اور آپ سجدے میں اپنے پاس بلایا۔ ان حضرات نے ان کے وارثوں کو فون کیا، ان کی بیویوں کو فون کیا کہ آپ کے شوہر کو مبارک ہو، تو بڑا اللہ کا پیارا تھا، اللہ نے اس کو اپنے گھر بلایا، پھر اپنے گھر سے اپنے پاس بلایا۔ یہ بتائیں کہ اس کے اعمال کیا تھے؟ اس کی بیوی کہنے لگی کہ تو بڑا بدعمل آدمی تھا، زندگی میں کبھی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، کبھی نیک کام کیا بھی نہیں تھا، البتہ اس کی ایک نیکی تھی، ہمارے گھر میں 3 نمبر پر 3 گھر چھوڑ کر کے ایک گھر میں ایک بیوہ ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ جب صبح جاتا تھا تو آواز دیتا تھا کہ اپنے سبزی کا ٹوکرا نکالو تاکہ میں تمہارے لیے سبزی لے آؤں۔ وہ پروار رکھتے تھے خالی، یہ جاتے تھے، جو سبزی لیتے تھے اب ان کے بچوں کے لیے بھی لاتے تھے اور دروازے کٹھے رکھتے تھے۔ اندر سے وہ بیوہ خاتون ان سے کہتی تھی اللہ تعالیٰ جو حسن خاتمہ کی دولت سے نوازے، میں تو اور کچھ کر نہیں سکتی،
میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، آپ ان پہ شفقت رکھتے ہیں، ان پہ خیال کرتے ہیں، ترس کرتے ہیں، میرے بچوں پہ رحم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حسن خاتمہ کی دولت سے نوازے۔ ہاں انہوں نے کہا بس وہ بیوہ کی دعا کام آ گئی۔ حضرات کہتے ہیں رحمت حق بہانہ میگوید، خدا کی رحمت بہانہ مانگتی ہے، قیمت نہیں مانگتی۔ تمہارے پاس قیمت نہیں ہے کہ خدا کی رحمت کو تم اپنی قیمت سے خرید سکو، لیکن تم کی کوئی بہانہ فراہم کر کے خدا کی رحمت کو لے سکتے ہو۔ لاکھوں اعمال، حضرات ہم اعمال اتنے کریں، ٹائم تو ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کے بارے میں رپورٹ ملی کہ یہ بہت زیادہ عبادت کا خوگر ہے اور عادی ہے، اور بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، یہاں تک کہ دن رات میں قرآن ختم کرتا ہے اور صائم الدہر ہے، روزوں میں ناغ نہیں کرتا، اور رات کو کڑے ہوتے ہیں قرآن ہی پڑھتا ہے۔ حضرات کتنا مشقت برا عمل ہے کہ رات بھر کڑا رہے، قرآن پڑھے اور دن کو روزہ رکھے۔ یہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ ملی، گھر والوں نے ان کی ازواج مطہرات سے کہا ہوگا پتہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، عبداللہ بتاؤ کیا معاملات ہیں یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا ما صام ولا افطر وما صام ولا افطر، نہ آپ نے روزہ رکھا نہ آپ نے افطار کی، نہ آپ نے افطاری کی مزے لیے نہ روزے کے مزے لیے۔ اللہ اکبر، یعنی نہ آپ نے روزہ رکھا نہ آپ نے افطار کیا۔ وہ حیران ہو گئے، نبوت کی طرف سے تو میرے روزوں کی بھی نفی ہو رہی ہے، میرے رات کے قیام کی بھی نفی ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا آپ مزاج نبوت سے ہٹ گئے۔ فرمایا آپ سے میں اللہ کی عبادت میں زیادہ حریص ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، ناغے بھی کرتا ہوں، میں تو رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، میں تو قرآن بھی پڑھتا ہوں، دوسری مصروفیات بھی رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا عبداللہ آپ چاہتے ہیں کہ ہر مہینے کے پورے صائم الدہر رہے، پورا مہینہ صائم الشہر رہے، آپ ہر مہینے کی 3 روزے رکھ کے 3 کو ضرب دے دو 10 میں کتنے ہو گئے؟ 30، 3 دائے 30، آپ کی 30 روزے ہو گئے، اور آپ روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت کیا کریں، تو مہینے میں 1 ختم۔ حضرات امت کے لیے کتنی بڑی مثال قائم ہو گئی۔ 3 روزے تو ہم اور آپ جیسے بھی رکھ سکتے ہیں، اور مہینے میں ہم اور آپ جیسے بھی ختم کر سکتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس لیے کہ حضور نے دنیا میں آسانیاں بانٹی، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا۔ ایک صحابی نے فجر کی نماز لمبی پڑھائی، معاذ بن جبل حضرت معاذ بن جبل نے لمبی نماز پڑھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے ڈانٹ پڑائی، افتان یا معاذ، فتنے میں لوگوں کو ڈالتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ لوگ ہوتے ہیں، آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، آسانی پیدا کرو، مشکل میں مت ڈالو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، دین کے قریب کرو، متنفر مت کرو۔ الدین یسر، اسلام آسانی ہے، اسلام آسانی بانٹتا ہے، سہولت بانٹتا ہے، راحت بانٹتا ہے، رحمت بانٹتا ہے۔ پتہ نہیں ہم مصیبتیں پیسوں پہ خرید لیتے ہیں، مشکلیں پیسوں پہ خرید لیتے ہیں، عمرے کو اپنے لیے مصیبت بنا دیتے ہیں، شادی اور نکاح کو اپنے لیے مصیبت بنا دیتے ہیں۔ حضرات اس لیے یہ جو مبارک سلسلہ تھا اور تکمیل تک پہنچا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، اس کی اساتذہ کو، مدرسین کو، اور اس کی طلبہ اور طالبات کو سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کی قبولیت کی نشانی کیا ہوگی حضرات؟ کہ مسنون آداب، مسنون اعمال جیسے اس پروجیکٹر پہ چل رہے ہوتے ہیں،
ایسے آپ کی زندگی میں بھی چلے. ہاں صبح سے لے کر رات تک حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل فریم کے اندر فکس زندگی. کوئی نہیں ہے کہ ایک دن الگ ہے تو دوسرا دن الگ ہے تو تیسرا دن الگ ہے, تو آج کے دن کے لیے 63 سال ہے تو ہر سال اور ہر مہینے کے نئے نئے معمولات ہیں. نا 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 نا, وہی 24 گھنٹے ہیں. 23 سال کے وہی 24 گھنٹے ہیں, ہر دن اور ہر رات کی وہی معمولات ہے. کوئی کسی دن میں کوئی تبدیلی آئی, جیسے مہینے میں آپ نے 3 روزے رکھ کے, تو بس وہ الگ بات ہو گئی. لیکن صبح آپ نے اٹھے, آنکھیں کھولی اور آپ کی میٹر سٹارٹ ہو گیا. اٹھے آپ, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. آپ رات کو آنکھیں بند کر رہے ہیں, اللہم باسمک اموت واحیا, اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. حضور نے ہر چیز کو تسبیح کا, اللہ کی یاد کا, اللہ کی ذکر کا, اللہ کی قرب کا, اللہ کی رضا کا وسیلہ بنا دیا. سورج حضرات روزانہ طلوع ہوتا ہے اور روزانہ غروب ہوتا ہے. سورج جب طلوع ہوتا ہے, سورج جب غروب ہوتا ہے, تو دنیا پٹ جاتی, دنیا تقسیم ہو جاتی. میں کلفٹن میں کبھی ایک پارک میں واک کرتا تھا, تو ایک آدمی کے پاس کتا تھا, اور مجھے کسی نے کہا ڈیفینس کا بہت بڑا آدمی ہے. لیکن میں دیکھتا تھا کہ جب جیسے وہ سورج, کیونکہ میں بھی واک کرتا تھا وہ بھی کرتا, جیسے سورج وہاں سے تھوڑا سا نکلا تو وہ سورج کی طرف کھڑا ہو گیا اور یوں ہو گیا. دیر تک کھڑا ہے, ہاتھ یوں کر کے کھڑا ہے, 8-10 منٹ تک. یہ میں نے پتہ نہیں ہندو ہے یا کیا چیز ہے. مجھے کسی نے کہا یہ پارسی ہے اور یہ سورج کو پوجا کرتے ہیں کہ ان کا خدا طلوع ہو گیا. اچھا, میں باقی پورے باغ کو دیکھتا تھا تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے, اپنا واک جاری رکھتے تھے. سورج نکلا یا ڈوبا, کیا ہوا. الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ کی برکت سے اور اس کی تعلیم کی اور بزرگوں کی استادوں کی برکت سے جب سورج میں کہا الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے عافیت کے ساتھ اس سورج کو آج ہم پر نکالا, یہ دن دوبارہ ہمیں نصیب فرما دیا اور ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں رات کی تاریکی میں ہلاک نہیں کیا. کتنی بڑی دعا ہے حضرات. سورج کے نکلنے پہ کتنا بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. حضرات یہی سورج غروب ہو رہا ہے, اب پھر وہی لوگ پوجا. اکثریت غافل, اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہم ھذا ادبار نہارک و اقبال لیلک و اصوات دعائک فاغفر لی. یا اللہ دن کا جانا ٹھہر گیا ہے, رات کا آنا یقینی ہے. یا اللہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے, ہماری بخشش فرما دے. سبحان اللہ. آپ کے لیے ہر 24 گھنٹے کے پورے ایک فکس جو ہے نا وہ ہے فریم. آپ یہاں سے اپنے ان اساتذہ ان بزرگوں کے پاس بیٹھ کر کے ان سے تربیت حاصل کریں, ٹریننگ حاصل کریں. اپنے آپ کو ایسے بنائے جیسے ہم سنت کی ایک مشین ہے چل رہی ہے, اور خود بخود وقت آنے پر وہ دعائیں نکل رہی ہے. کہنے گھڑی کے اندر اذان کرتے ہیں, فٹ کرتے ہیں, جیسے آئے گا تو 1 سیکنڈ تاخیر نہیں ہوگی, اذان شروع ہو جائے گی. مشینوں کے اندر مشینوں میں چیزیں آ گئی, ہم سے نکل گئی. اس لیے کہ ہم مشین کے بندے گئے, مشن پہ بندے نہیں رہے. ہمارے پیغمبر مشن تھے اور آج دنیا مشین پہ زندہ ہے. اذان کا وقت ہو گیا ذرا. ہاں اچھا حضرات, بس میں اس پر کفایت کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمارے آپ کی اس مجلس کو قبول فرمائے, آپ کی سلسلے کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکتوں کا دروازہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم تقبل منا, اللهم تقبل منهم إنك أنت السميع العليم, اللهم تقبل منهم إنك أنت السميع, اللهم تقبل منهم إنك أنت السميع, وتب علينا وعليهم إنك أنت التواب الرحيم, إنك أنت التواب الرحيم, إنك أنت التواب الرحيم.
یا اللہ اس سلسلوں کو قبول فرما، یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ اس کو اس محلے کے لیے، اس علاقے کے لیے خیر، رشد، برکت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں، ڈانچے میں، اس قالب میں ڈال دے یا رب العالمین، اور ہمیں ہر شر سے، ہر فتنے سے مأمون اور محفوظ فرما دے یا رب العالمین۔ پوری امت مسلمہ کو اپنے مرکز کی طرف، اپنے کلمے کی طرف، اپنے رسول کی طرف، اپنے رب کی طرف، اپنے مساجد کی طرف لوٹنے کی اور واپس آنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین۔ یہ جتنے باطل نے ہمیں رسیاں اور زنجیریں ڈالی ہیں، اللہ ان زنجیروں کو توڑ کے رکھ دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری دین کو محفوظ فرما، ہماری دنیا کو محفوظ فرما، آسان بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔